واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان کیا چیز ہے؟ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے، اور پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کی سٹرگل ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان طالبات کو موٹیویٹ کرنا ہے، اہم شخصیات کی علمی اور ان کی ریسرچ اور ان کی قابلیت کو ان تک پہنچانا ہے، اور وہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ آج کا جو طالب علم ہے وہ اپنے میدان میں رات دن محنت کرے، کیونکہ اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کر ملک کو، قوم کی خدمت کرنی ہے۔ ملک کی باغ دوڑ اسی نوجوان نے سنبھالنی ہے۔ ناظرین، ہم پیغام پاکستان کے اس مشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں جا کر اہم شخصیات سے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کے تجربے کی روشنی میں آپ سے گفتگو ان کی ہوتی ہے، اور آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا۔ آف کورس پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ اسی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہ پروگرام پیغام پاکستان کے گرد گھومتا ہے۔ ہر شخص، ہر شخصیت، ہر نامور شخصیت جو اس پروگرام میں آتی ہے وہ پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں موجود ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم صدیق اعوان صاحب۔ آپ ڈائریکٹر انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہیں۔ ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کی آمد کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام آپ کا احسان مند ہے کہ آپ کی گفتگو ہمارے لوگوں تک پہنچے، عوام الناس تک بالعموم، اور طلباء طالبات تک بالخصوص، کہ آپ کے وہ نالج سے، آپ کی قابلیت سے، آپ کی گفتگو سے ان کو کچھ مل سکے جو کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں کام آئے۔ آپ ذرا اپنے شعبہ جس میں کام کریں اس کے حوالے سے کوئی تفصیل بتائیے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے اس نہایت اہم پروگرام پیغام پاکستان کو لے کر ہماری اس تاریخی درسگاہ میں تشریف لائے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو اپنے قیام سے اب تک 160 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ یوں تو میں یہاں کئی حیثیتوں میں خدمات انجام دیتا رہا ہوں، اور میری اس ادارے سے وابستگی گزشتہ 3 دہائیوں پر مشتمل ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ نے تعارف میں جس طرف اشارہ کیا وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف انٹرمیڈیٹ اسٹڈیز۔ تو یہ ایک بڑی منفرد بات ہے۔ انٹرمیڈیٹ یعنی FA/FSc یونیورسٹی کا پروگرام نہیں ہوتا، کالجز میں ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کالج لاہور کالج سے یونیورسٹی کی طرف منتقل ہوا تو اس نے اپنی روایات کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو ہم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کا امتحان دلاتے ہیں، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی نرسری ہے جہاں سے تربیت پا کر، تعلیم پا کر ہمارے یہ نوجوان بچے بالآخر ہمارے انڈر گریجویٹ پروگرامز، پوسٹ گریجویٹ پروگرامز اور ڈاکٹورل پروگرامز تک جاتے ہیں۔ ان کی ذہانت، ان کی قابلیت، ان کا تجسس، ان کا اشتیاق، یہ وہ عناصر ہیں جو ہمیں مائل کرتے ہیں کہ ہم انٹرمیڈیٹ کو یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ In other words، اس کی فاؤنڈیشن بلڈ اپ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ اساس ہے جس پر یونیورسٹی کی عمارت کھڑی ہے۔ عوان صاحب، میں کچھ کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں جامع تعلیم فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں؟ بالکل جناب، ایسا ہے کہ ہم 3 باتوں پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم، تدریس، پھر تحقیق، اور پھر
تیسرے نمبر پر جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے شخصیت سازی. واہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی 3 جداگانہ عناصر ہیں یا باہم شیر و شکر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو الگ کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. انہیں یکجا سمجھتے ہوئے، اس کا اطلاق اپنے طلباء پر کرتے ہوئے، اپنے ماحول کو اس کے قالب میں ڈھالتے ہوئے ہم اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. مثلاً ہمارا طالب علم جب کمرہ جماعت میں جاتا ہے تو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، جب وہ تجربہ گاہ میں جاتا ہے تو عملی تربیت حاصل کرتا ہے، جب وہ ہماری سوسائٹیز میں، مجالس میں جاتا ہے تو زندگی کے سبق ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں اس کو اس طرح سے سکھائے جاتے ہیں کہ وہ سوچ سکے، اظہار کر سکے، دلیل دے سکے، تجزیہ کر سکے، لکھ سکے، شعر کہہ سکے، سماجی علوم اور سائنسی گتھیاں سلجھا سکے. تو یہ جب سب چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو پھر اس کی شخصیت متشکل ہوتی ہے. اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تیسری دنیا کا ملک ہونے کے باوجود پہلی دنیا کے نوجوانوں کے شانہ بشانہ ہیں. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اسی برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو پہلی دنیا کی بہترین جامعہ تصور ہوتی ہے، اس کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر، اس کا نام ہے اسرار اللہ خان کاکڑ. جو بلوچستان سے ایک نوجوان اٹھا، گورنمنٹ کالج آیا اور یہاں سے اس نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد براہ راست وہ آکسفورڈ گیا. وہاں 4 سال رہنے کے بعد آج وہ ان کی یونین کا صدر. یہ وہ یونین ہے جہاں 1977 میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آکسفورڈ یونین کی صدر رہیں، جہاں 60 کی دہائی میں معروف ادیب اور مورخ طارق علی خان بھی آکسفورڈ یونین کے پہلے پاکستانی تھے جو صدر رہے. تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ اس خطے کا نوجوان گورنمنٹ کالج آتا ہے اور یہاں سے روشنی پا کر ولایت جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اور یہ صرف ایک مثال ہے. آپ کے پروگرام کا دامن تنگ ہوگا، اگر میں مثالیں گنواتا چلا جاؤں تو شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس کی بنیاد وہی تعلیم ہے، تدریس ہے اور جامع تدریس ہے کہ نوجوان کی شخصیت کا ہر پہلو، اس کا دماغ، اس کا قلب، اس کا جسم، ہر چیز کو کس طرح سے اس کی ساخت و پرداخت کرنی ہے، کس طرح سے اس کو جدید تقاضوں سے آشنا کرنا ہے، کس طرح سے اس کو اپنی روایت سے جوڑتے ہوئے جدت سے آشنا کرنا ہے. یہ وہ کاوشیں ہیں جو ہم اساتذہ کو کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ گورنمنٹ کالج میں ہم یہ کام بطریق احسن انجام دینے کی کوشش. وہاں سے یہ بتائیے کہ آپ جب طلباء کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں مجھے غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور وہ کون سا کام ہے جس میں چیلنجز نہیں آتے، مشکلات نہیں آتی؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ تھیوری اور پریکٹس کا جو فرق ہے اس کو اپنے طالب علم تک اس طرح سے پہنچایا جائے کہ وہ آئیڈیلزم سے متنفر نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ جو مثالیت پسندی کی باتیں ہم درسگاہوں میں کرتے ہیں، کیونکہ درسگاہ ایک نخلستان کی طرح ہے، جبکہ اس درسگاہ کے پرے ایک صحرا ہے جہاں باد سموم چلتی ہے، جہاں گرمی ہے، جہاں حدت ہے. تو جو مثالی ماحول اس کو درسگاہ میں ملتا ہے، جو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ملتا ہے، کیا عملی زندگی اسے غلط ثابت کرتی ہے؟ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ طالب علم کے اندر جو آئیڈیلزم ہے، جو اس کی خدا داد معصومیت ہے، اسے ختم نہ ہونے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر پس منظر کے نوجوان آتے ہیں، تو ان میں جو سماجی تفاوت ہے، جو معاشی تفاوت ہے، جو علمی تفاوت ہے، اس کو ان کی سکھلائی اور تعلیم میں حارج اور حائل نہ ہونے دیا جائے. وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ان میں کوئی امتیاز یا فرق نہ کیا جائے کہ یہ فلاں علاقے سے ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. نہیں، یہ تو تعلیم کا مقصد ہی نہیں ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ان سب امتیازات کو مٹایا جائے، کہ سب لوگ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں. جہاں ان میں تنوع ہے وہاں ان میں یک رخی بھی ہے.
تو تعلیم اس طرح سے دی جائے کہ ان فرقوں کو مٹایا جائے اور ان کو ملت میں اور قومیت میں ضم کیا جائے۔ تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے مشاہیر کی مثالیں سامنے رکھتے ہیں اور تعلیم کے جو جدید اسالیب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور طلباء کو یہ اسکل سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ معاملات کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، ان کا تجزیہ کریں، اور جو لا ینحل معاملات ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے تبازاد کوشش کریں۔ کسی کی بتائی ہوئی، جگالی کی ہوئی، اگلی ہوئی چیز کو منو ان تسلیم نہ کر لیں، بلکہ اپنی سوچ سے درست اور غلط میں امتیاز کرنا سیکھیں، اور پھر وہ راہیں تلاش کریں جو شاید آسانی سے میسر نہیں ہوتی۔ اور سب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو تو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا، یہ آزادی ہمیں کیسے ملی، اور اس کی قدر کیسے کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ آج کے دور میں اسٹرگل کر رہے ہیں اس چیز کی کہ ان کو آزاد ملک ملے، اپنا آزاد گھر ملے، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنا کلچر جو ہے اس کو چلا سکیں، اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں، تو ہمیں جو قیمت پے کرنی پڑی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ کس حد تک ہمارے نوجوان کے اندر یہ تڑپ اور یہ چیز موجود ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک بیج اور پودے کی مثال رکھوں گا کہ بیج کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جب اسے سازگار مٹی اور نمی ملتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، اور وہ پودا بڑھتے بڑھتے وقت کے ساتھ پورا ایک تناور درخت بنتا ہے، جس کی شاخیں فضا میں اور آسمانوں تک جاتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد وہی رہتی ہے۔ اگر وہ اپنی جڑ سے، اپنی بنیاد سے قطع ہو جائے، الگ ہو جائے، تو وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دیمک اسے چاٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح قومی زندگی میں اپنی بنیاد کو، اپنی اساس کو، اپنے ماضی کو جانے بغیر ہم پنپ نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ بھلے یہ تاریخ کا سبق ہے، بھلے یہ مطالعہ پاکستان کا سبق ہے، یا ہمارے قومی ایام کے وسیلے سے جب ہم علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں، جب ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں، جب ہم تحریک پاکستان کو یوم آزادی کے تناظر میں یاد کرتے ہیں، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب قیام پاکستان سے پہلے انتہائی نامساعد حالات کے ہوتے ہوئے، وسائل کے مہیا نہ ہوتے ہوئے، تعداد میں کم ہوتے ہوئے، اور مخالفین کی کثرت اور وفور کے باوصف اگر قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں جد و جہد کرتے ہوئے ہم نے پاکستان بنا لیا، تو اب وقت ہے تحریک تکمیل پاکستان۔ واہ! اور یہ تکمیل کس کے ہاتھوں ہونی ہے؟ اور تحفظ پاکستان۔ جی، اور ظاہر ہے کہ تکمیل جب ہی ہوگی جب تحفظ ہوگا، تو یہ ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ معاملات کو ہماری موجودہ یا گزشتہ نسلیں جہاں تک لے آئیں، یہ غنیمت ہے، لیکن چیلنجز کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، تیسری دنیا کا ملک ہیں، ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، دیگر مسائل کا سامنا ہے، لیکن کیا ہم اس سے فرار اختیار کر لیں؟ کیا ہم اپنا وطن چھوڑ جائیں؟ کیا ہم اپنے مقصد سے جدا ہو جائیں؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کے پاس دولت، ثروت، علم، ٹیکنالوجی سب آ جائے گی، آپ کا تشخص کہاں سے؟ آپ کا رنگ، آپ کی جلد، آپ کا انداز فکر، وہ اس زمین سے جڑا ہے، اس زمین سے وابستہ نظریے سے جڑا ہے۔ اس سے الگ ہو کر ہم کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سبق ہم کتابوں سے بھی پڑھاتے ہیں، تاریخ سے بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کو سجھاتے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ فروغ گزاشتیں ہوئیں، کچھ معاملات میں ہم شاید پیچھے رہ گئے، تو اس سے نکلنے کا راستہ ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے مشاہیر سے، اپنے اکابرین سے، رہنمایان تحریک پاکستان سے، شہدائے پاکستان سے سبق لیتے ہوئے، ان کی قربانی کو زندہ کرتے ہوئے وہ کام کریں جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے خدا اور رسول کی رضا کے حصول کے لیے ناگزیر ہے۔
اور وہ کام نہ کریں جس میں تباہی ہے، بربادی ہے، انتشار ہے، اس سے بچیں۔ ہمارا سب کو اسپیشل میسج فار ینگسٹرز اور عوام الناس کے لیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ سب گفتگو کی اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں تعلیم اور تحقیق کی بنیاد کو تجسس پر رکھنا ہے، اور ہمیں وہ جاننے کی کوشش کرنا ہے جو ہم اس وقت نہیں جانتے، کیونکہ جو سکوت ہے، جمود ہے، وہ موت ہے۔ ارتقاء کاوش سے جڑا ہے، جد و جہد سے جڑا ہے، اور تجسس سے جڑا ہے۔ تو ہمیں زندگی کے کسی مرحلے میں، بھلے آج ہم نوجوان ہیں، ہمارے بچے 15 سال، 16 سال، 18 سال کے ہیں، یا وہ کبھی 50 سال کے ہوں گے یا 70 برس کے ہوں گے، وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، جستجو تحقیق کو انہیں نہیں چھوڑنا، اور جو مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچیں ہیں، ان کو اس کسوٹی پر پرکھنا ہے کہ میری معلومات، میری عقل، میرا جذبہ مجھے کیا بتاتا ہے، اس میں درست کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ وہ پروپیگنڈا کے دور میں بہتا نہ چلا جائے، منزل تک، ساحل تک آئے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا، میارہ بزم بر ساحل کے اونجا، ہوائی زندگانی نرم خیز است، بے دریا غل تو با موجش در آویز، کہ اصل زندگانی اندر ستیز است۔ یہی علامہ اقبال کا پیغام ہے، اور یہی مجھ جیسے عاجز استاد کا پیغام۔ حضرت سامعین، بہت خوبصورت گفتگو ہمارے صاحب نے فرمائی ہے۔ یقیناً آپ کے اذہان میں، آپ کے قلوب میں اس نے اپنی جگہ کی ہے۔ میں تو بہت متاثر ہوا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کہ ہم بچوں سے کوشچنز لیں گے اور اس کے پھر جوابات دیں گے، تو ہم ادھر چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال سر صدیق اوان سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ طلباء اور طالبات کو اعلیٰ تحقیق اور کیریئر بنانے کی رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، پیشہ ورانہ زندگی میں کسی نوجوان کے سفر کا آغاز اور منازل اور مدارج طے کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کس سطح کی تعلیم حاصل کی اور کس انداز سے تحقیق کی۔ تو تحقیق وہ چیز ہے جو ہماری یونیورسٹی میں تعلیم کے ہر مرحلے پر اختیار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اسائنمنٹس کرتا ہے، ریسرچ پروجیکٹس کرتا ہے، تحقیقی مقالہ لکھتا ہے، اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی تو خالص تحقیق کی اسناد ہیں جو وہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی مدد سے اسے تعلیم کے اور جدید معاشرے کے جو جملہ اسالیب ہیں اس سے آشنائی ہوتی ہے، اور جو اصول تحقیق ہے اس کی مدد سے وہ اپنی پروفیشنل لائف میں کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عدنان مسعود ہے، شعبہ اردو کا طالب علم اور مجلس اقبال سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال سر صدیق اوان صاحب سے یہ ہے کہ طلباء و طالبات کو علمی دنیا میں ہونے والی جدید تحقیق سے آگاہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آپ نے کیا اقدامات سر انجام دیے ہیں؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہم ایک تو یہ ہے کہ اپنے نصابات کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتے ہیں، اور ایک مسلسل عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو 50 برس یا 100 برس پرانی کتابیں پڑھا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مختلف علمی موضوعات پر جو تحقیقی مقالے شائع کیے جا رہے ہیں، جو کتب لکھی جا رہی ہیں، انہیں تسلسل کے ساتھ ہم اپنے نصاب کا حصہ بناتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم پہلی اور تیسری دنیا کا جو فاصلہ ہے اس کو گھٹانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور طلباء کو تیار کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی دنیا میں بھلے اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں، وظائف کا حصول کریں یا ملازمتوں کا حصول کریں، وہ کسی سے پیچھے نہ ہوں۔ My name is Muhammad Haris and I am from Zoology Department. First of all, thank you so much sir for giving us this opportunity. میرا سوال سر صدیق اوان صاحب سے یہ ہے، کیا موجودہ تعلیمی اداروں میں اور سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے طلباء و طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے؟ جناب، ہماری یونیورسٹی میں 80 سے زیادہ مجالس ہیں جن میں جو بھی کام ہوتا ہے، بھلے وہ تقاریر ہے، ڈرامہ ہے، موسیقی ہے، ماحولیاتی تحفظ ہے، ادبی مجالس ہیں،
ان کا جو انتظام ہے وہ طلباء کے ہاتھ میں ہے. اس کی صدارت، اس کی نظامت، اس کا معتمد ہونا، یہ سب ذمہ داریاں ہم طلباء کو سونپتے ہیں، اور وہ خود ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں جب بطور ورکر، بطور لیڈر یہ کام کرتے ہیں، پروجیکٹس انجام دیتے ہیں، رسالے شائع کرتے ہیں، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کرتے ہیں، ملکی اور غیر ملکی سفر اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو انہیں تجربہ حاصل ہوتا ہے اسی کی مدد سے وہ عملی زندگی میں مختلف شعبوں میں کاوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. ہمارا صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور یقیناً آپ کی گفتگو جو ہے اس میں بڑا جو ہے موٹیویشن ہے، ایجوکیشن ہے. ہمارے ناظرین اس سے یقیناً استفادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. پھر بھی کسی وقت دوبارہ ہم آپ کے سجش میں آئیں گے اور پھر حاضر تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. بہت نوازش. ناظرین سامعین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم صدیق اعوان صاحب، ڈائریکٹر انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ہم سے آپ نے استفادہ کیا. یقیناً ان کی گفتگو آپ تک پہنچی اور آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے کالج، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کون کون سے لوگ یہاں سے باہر گئے اور ان کی خدمات کیا ہیں. پیغام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو شخصیات ہیں پاکستان میں جنہوں نے سرو کیا ہے اور سرو کر رہے ہیں، ان کا کریکٹر، ان کی تعلیمات، ان کا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی محنت کی. انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو بھی اور آپ کو بھی ملک پاکستان کی خدمت کرنا ہے اور اپنے اپنے شعبے میں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، رات دن کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی سے بھی پیچھے نہ رہے اور منازل جو ہے وہ طے کرتا ہوا دنیا کے بہترین ممالک میں اس کا شمار ہو سکے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان قاری سید صداقت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویک ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان